حسین اگر تجھے نجات چاہیے تو حسین کے در پر آ، حسین کی ملاقات سے تجھے راہ نجات ملے گا، حسین کے در پر آنے سے تجھے پناہ ملے گی۔ معقل المومنین کلمۃ التقوی، آپ نے تقوی بہت سنا، دیکھو کلمہ دو ہوتے ہیں، کلمہ ایسا لفظ کہ جب بولے تو اس کا معنی ہو، کلمہ ایسا لفظ منہ سے نکلا ہوا جب اسے بولا جائے تو سننے والا اسے سنے تو اس کے کوئی معنی سمجھ آئے۔ جس طرح یہ الفاظ کلمات ہیں اور معنی رکھتے ہیں اور قرآن مجید انہی الفاظ پر مشتمل ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلمات ہیں اور ہر لفظ کا معنی ہے جو ہدایت پر مبنی ہے۔ جس طرح یہ ہے، اسی طرح اللہ کے کچھ کلمات وہ ہیں جو وجودی ہیں، یعنی ان کا وجود اللہ کا کلمہ ہے، سمجھ آئی؟ ان کا وجود اللہ کا کلمہ ہے۔ الف لام میم بھی کلمہ ہے، ابراہیم بھی کلمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کلمہ ہے، عیسیٰ و موسیٰ بھی کلمہ ہے۔ یعنی اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا کلمہ ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ، سمجھ آئی نہیں کلمہ طیبہ؟ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہ لفظ ہے، خود رسول پاک کا وجود کلمہ ہے۔ کیوں؟ رسول پاک کا وجود اللہ کی نشانی ہے۔ علی مولا کلمہ ہے، لیکن کون سا کلمہ؟ بولتا ہوا کلمہ۔ قرآن کون سا کلمہ ہے؟ چپ کلمہ۔ قرآن کیا ہے؟ کلام صامت، خاموش، کوئی بولے گا نہ تو لکھے ہوئے لفظ ہے۔ لیکن علی مولا کیسا کلمہ ہے؟ علی مولا کلمہ ناطق، اس لیے کہتے ہیں یہ قرآن صامت ہے، علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ کیا مطلب علی بولتا ہوا؟ ارے قرآن پڑھتے تھے، وہ اسی کو پڑھتے تھے، وہ پڑھنے والا اور ہے۔ جب کہتے ہیں نا علی بولتا ہوا قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود علی کا وجود، علی کا عمل، علی کا چلنا، علی کا پھرنا، علی کا کعبۃ اللہ میں آنا، علی کا دعوت ذوالعشیرہ میں موجود ہونا، علی کا بستر رسول پہ سونا، علی کا ہجرت کرنا، علی کا جنگ بدر میں ہونا، علی کا جنگ احد کو فتح میں تبدیل کرنا، علی کا خیبر کا قلعہ اکھیڑنا، علی کا خندق میں وہ انعام و اعزاز لینا، علی کا ہر عمل، علی کا گھر بیٹھ جانا، علی کا پھر ممبر و اقتدار کو لے لینا، علی کا مسجد میں جانا، علی کا شہید ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ بولتا ہوا قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے۔ تو حسین کون ہے؟ کلمۃ التقوی۔ اگر تمہیں تقوی سمجھنا ہے تو حسین ہے کلمۃ التقوی۔ حسین کا ہر عمل دیکھتے جاؤ، تقوی سمجھتے جاؤ۔ حسین کا اٹھنا تقوی، حسین کا بیٹھنا تقوی، حسین کا اپنے کندھوں پر آٹے کی تھیلیاں اٹھا کر غریبوں کے گھر میں پہنچانا تقوی، حسین کا غریبوں کو مالی مدد دینا تقوی، حسین کا یتیموں کے ہاتھوں پہ، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا تقوی، حسین کا مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھانا تقوی، حسین کا نماز پڑھنا تقوی، حسین کا نماز پڑھنے کا حکم دینا تقوی، حسین کا زکوٰۃ دینا تقوی، حسین کا مدینے میں رہنا تقوی، مدینے سے کوچ کر کے مکے میں آنا تقوی، حسین کا بندھے ہوئے حج کے احرام توڑ کر اسے عمرے میں بدل دینا تقوی، حسین کا مکہ سے کربلا پہنچنا تقوی، کربلا میں رہ کر شہادت دینا تقوی، حسین کا ہر عمل تقوی الہی سے عبادت۔ یعنی کیا؟ یعنی حسین کا ہر عمل خدا کی پہچان ہے۔ حسین کا پورا وجود
خدا کی نشانی، اس لیے کہتے ہیں حسین ہے آیت اللہ العظمیٰ، حسین ہے علم الخدا، حسین ہے ہدایت کا پرچم، حسین مولا کلمۃ التقویٰ ہے۔ اگلی صفت وعلام الہدا، حسین ہدایت کا علم ہے، ہدایت کا نشان۔ ہدایت کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ یہاں آپ دریا کے کنارے رہنے والے لوگ ہیں، اب تو خیر پل بن گئے، جس زمانے میں پل نہیں تھے، کشتیاں چلتی تھیں، ہاں تو پھر نشانیاں لگا دی جاتی تھیں۔ جب سیلاب آ جائے تو وہ سرکنڈے لگا دیتے ہیں، کوئی جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، یا آج جب سڑک پہ چلتے ہو تو مختلف نشان لگے ہوتے ہیں، ہاں پتہ چلتا ہے کہ اب یہاں سپیڈ بریکر آ رہا ہے، اب یہاں خطرناک موڑ آ رہا ہے، اب یہاں پر یہ آ رہا ہے۔ یہ جو لمبا رستہ ہے جنت تک جانے کا، یہاں بہت خطرناک موڑ ہے، ہر موڑ پر ابلیس کا ایک کرندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچک لے اور تمہیں جنت تک نہ پہنچنے دے۔ اگر تمہیں جنت پر پہنچنا ہے تو حسین کے پرچم کو تھام لو۔ حسین نے جو مینار نور خون دے کر کربلا میں تیار کیا ہے، وہ ہر دور کے بھٹکے ہوئوں کو بلا رہا ہے کہ جنت کا راستہ کربلا سے نکل جاتا ہے۔ جو کربلا سے رخ موڑے گا وہ جنت تک نہیں پہنچے گا۔ کربلا سے منہ موڑنا اور جہنم کے قریب ہو جائے گا۔ جتنا کربلا سے دور ہوتا جائے گا اتنا جہنم کے قریب ہوتا جائے گا۔ کربلا ہی وہ سرزمین ہے جہاں حشر برپا ہوگا، کربلا ہی وہ زمین ہے جہاں پر جنت الفردوس ہے۔ کربلا کی یہ خاصیت ہے، اگر آب زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا ایک قطرہ عام پانی میں ڈال دو اور اسے لیبارٹریوں میں جا کے ٹیسٹ کراؤ تو یہ آج بھی معجزہ موجود ہے، تو اس کی وہی خاصیت آئے گی جو آب زمزم کی ہے۔ اور اسی طرح خاک کربلا لے کر کسی خاک میں ملا دو اور پھر اس خاک کو لیبارٹری میں لے جاؤ، وہی نتیجہ آئے گا جو کربلا کی خاک ہے۔ صدیاں گزر گئیں، وہ خاک خاک شفا ہے، لیکن ان کے لیے جو حسین ہیں، زبان سے نہیں دل سے۔ زبان سے حسین حسین کرنا آسان، دل میں حسین کو بسانا مشکل، کیونکہ حسین عمل کا نام ہے، حسین کردار کا نام ہے، حسین جہاد کا نام ہے، حسین ظالموں سے ٹکرانے کا نام ہے، حسین غریبوں کی حمایت کا نام ہے، حسین قرآن کے دفاع کا نام ہے، حسین نماز کا نام ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے حسین نماز کا نام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ یا حسین یا حسین یا حسین کریں تو نماز ہو جائے گی، نہیں۔ حسین نے تلواروں کے سائے میں یہی نماز اٹھک بیٹھک والی پڑھ کے بتایا تھا کہ جو حسین کے بنو گے تو یہ نماز بھی پڑھنی پڑے گی، جو حسین کے بنو گے تو یہ نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ علام الہدا عروۃ الوثقی، عروہ کہتے ہیں کنڈے کو، وثقی کہتے ہیں مضبوط۔ جو اللہ کا کنڈا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس سے اپنا ہاتھ اس رسی سے پکڑ لو گے تو وہ آپ کو، یہ کنڈے لگے ہوتے ہیں نا، تو وہ کوئی چیز کھائی میں گری ہوئی ہو نا تو یہ کرینے منگاتے ہیں، وہ ایسا کھینچتا ہے کہ اس کھائی سے نکال کر لے آتا ہے۔ جو جہنم میں پڑا ہوا ہوگا نا، جب حسینی کنڈا لگے گا نا، حسینی کنڈا اسے اٹھا جنت کی طرف پھینکے گا، اور جیسا کون ہوگا کہ جہنم میں گر رہا